अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी चीफ जस्टिस याह्या खान साहब ने खामोशी तोड़ दी है। जवाब आया उनकी जानब से और बड़ा तगड़ा जवाब है, और जवाब इतना मशकूक है कि इस जवाब ने मजीद सवालात उठा दिए। गंडापुर से कुछ सवाल पूछे गए हैं, वजाहत मांगी गई है। अब गंडापुर जरा जवाब दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पर मुसल्लत शुदा रजीम को आज एक बड़ा सरप्राइज मिला है, एक बड़ा झटका लगा है आलमी महाज से। इस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं चीफ साहब का जवाब आपके सामने रखूं, दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर यह है कि कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की पाकिस्तान के इलेक्शन पर रिपोर्ट सामने आ गई है। यानी 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन कैसा हुआ, तो ये जो आलमी ऑब्जर्वर है उनकी एक रिपोर्ट आई है। यानी आज इस रिपोर्ट के बाद ऑफिशियली पाकिस्तान पर जो हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं वो नाजायज डिक्लेयर हो गए। पाकिस्तान के अंदर तो सबको पता है ना क्या झुरलू फिरा है। आज आलमी महाज से भी उनको नाजायज डिक्लेयर कर दिया गया है। जरा रिपोर्ट में मुख्तसर आपके सामने रख लूं। रिपोर्ट में जनाब बताया गया है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात पीटीआई जिसका नाम है, उससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां हुई और इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी गई। पोलिंग के दिन इंटरनेट ही बंद था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रद्दोबदल की गई। इन्होंने 3-4 ये बड़ी चीजें बताई हैं। वैसे तो पूरी तफसील के साथ उन्होंने रिपोर्ट दिया, लेकिन उन्होंने कहा फॉर्म 45 47 रद्दोबदल, इंटरनेट नहीं था, गिरफ्तारियां हो रही थी, कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इलेक्शन से चंद दिन पहले सिंबल ही छीन लिया था। तो ये तो एक चीज होगी। दूसरी तरफ मैं आता हूं अभी गंडापुर की तरफ भी और याह्या खान साहब की तरफ भी। एक बड़ी अहम चीज है। एक तो टेलीथॉन हो रही है, एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब, सदीक जान साहब, दीगर दोस्त जो है वो इस हवाले से बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। टेलीथॉन और फ्लड के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छी चीज है। जो इंसानी अलमिया है इस वक्त खास तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर, उस पर तो काम हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं दो चीजें जरा आप समझ। एक मुबैना खबर यह है कि 16 सितंबर से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक मुमकिना इजाफा किया जा सकता है। एक तरफ वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि वो जी हमने रिलीफ तो देना था बिजली की बिलों की मद में, लेकिन आईएमएफ से पूछना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये वारदात डाली जा रही है। अब जब मैंने बात की कि बेशक पंजाब हुकूमत तस्वीरें दिखाने में लगी हुई है ना, एक केला देना है उस पर तस्वीर लगा दो, एक सेब देना है उस पर भी बीबी की तस्वीर लगा दो, किसी को पापड़ देने हैं, लेस देने हैं, और एक जूस का 30 रुपए वाला डब्बा देना है उस पर भी बीबी की फोटो लगा दो। एक तरफ तो वो काम हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अदारे, बेशुमार सियासी जमातें, बेशुमार तंजीमें, इवन मैंने जिक्र किया एंकर इमरान रियाज साहब, सदीक जान साहब, दीगर जो लोग, साबर शाकर साहब, इस सिलसिले में बड़ा वो काम कर। एक तरफ से ये हो रहा है। जनूबी पंजाब से जो लोग मुझे देख रहे हैं, दो शिकवे उनके सामने रखना चाहता हूं। आप लोग भी कहेंगे वो लोग डूब रहे हैं, और शिकवे किस बात की, इस वक्त उनकी मदद की जरूरत है। मैंने बेशुमार इंटरनेट पर वीडियोस देखी। पहली जो सबसे ज्यादा वीडियोस आई जनूबी पंजाब से, उन्होंने बताया कि जो कश्तियों वाला माफिया ना वहां का लोकल ही जाहिर है, कोई वो लोग सियालकोट से, गुजरात से, मंडी, भावदीन, सरगोदा, लाहौर से तो नहीं गए हुए, तो लोकल। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए लेकर वो निकालते हैं, हमें रेस्क्यू करते हैं वहां के प्राइवेट कश्तियों वाले, लाखों रुपए लेकर। और अगर फी पर्सन, फी बंदा 10,000 रुपया ना हो तो वो एक बंदे को उधर ही छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो ये कौन कर रहा है? छोड़ दे, हुकूमत क्या कर रही है? छोड़ दे ना, तस्वीरें लगा रही है, लोगों को डूबने के लिए छोड़ा हुआ तमाशा टिकटॉक है, छोड़ दे। लोग काम कर रहे हैं प्राइवेटली, पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, वो काम कर रहे हैं।
لیکن یہ جنوبی پنجاب کے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا شکوہ تو یہ ہے۔ دوسرا شکوہ عمر دراز گوندل صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں بڑے، وہ بڑا اچھا رپورٹ کر رہے ہیں وہاں جہاں کے جلال پور پیر والا علی پور وہاں پہ۔ ان کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کچھ لوگ بتا رہے تھے ہمارے گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ ویسے یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب جو چور ہے، چور بھی تو وہ جنوبی پنجاب ادھر کے لوگ ہوں گے نا، اس علاقے کے لوگ ہوں گے آگے پیچھے کے، کوئی سرگودا سے اٹھ کے تو نہیں گیا ہوگا کوئی سیالکوٹ سے۔ تو یہ زیادتی والی باتیں ہیں، یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں جسٹس یحییٰ خان صاحب کا جواب آیا ہے، وہ بڑا رولا پڑا بات نا کہ کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے، 3 پولیس والے ان کو ملیں گے، سیکیورٹی والے 3 شفٹوں میں کام کریں گے، اور اگر جج صاحب مر جاتے ہیں تو جج صاحب کی جو بیوہ ہوگی اس کو بھی وہ ملیں گے نا سیکیورٹی والے، اور جج صاحب اگر مر جاتے ہیں تو ان کا کفن دفن بھی سرکاری پیسوں سے ہوگا۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سیلاب کے اندر وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ واسطہ لگتا ہے ان کو۔ آج یحییٰ خان صاحب نے خاموشی توڑی ہے اس پر، اور ان کا جواب آیا، ذرا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کو 3 سیکیورٹی اہلکار فراہم کرنے کی وضاحت کر دی۔ اچھا وضاحت سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ریٹائرڈ معزز ججز کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے انتظامات کو قواعد و ضوابط، طے شدہ سیکیورٹی پروٹوکولز اور صدارتی حکم نامے کے مطابق ریگولیٹ کیا گیا ہے، جو ریٹائرڈ ججز کو تاحیات سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ یہ سہولت ان کے سابقہ منصب کی حساس نوعیت اور مسلسل موجود خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے سے یہ سہولت ہے، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے نا، باقی جو سارے محفوظ ہیں نا اس ملک کے اندر، وہ جو سیلاب کے اندر جن کے گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں وہ محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ رول پہلے سے موجود ہے، اور وہ ان کی زندگی کو نا وہ ان کے بڑے عہدے تھے نا، خطرہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر اتنی بڑی دنیا کے خلیفہ ہوتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور ان کو خطرہ ہے۔ اچھا پھر میری ایک تجویز ہے، دیکھیں پاکستان کے جو دفاع کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں وہ انڈیا پاکستان کے بارڈر پر ٹینک شنک لگاتے ہیں، افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ ادھر بلوچستان کے اندر، کوئی ایک ایسی بریگیڈ بنائی جائے، کوئی ٹینک بھی ان کو نہ دینے چاہیے، ٹینک شنک بھی سیکیورٹی کے لیے دینے چاہیے ججز کو، کیونکہ کام بہت بڑا کر رہے ہیں۔ ٹینک شنک دینے چاہیے، ہاتھیوں کا ایک پورا لشکر دینا چاہیے، اور اینکر عمران ریاض صاحب اور صدیق جان صاحب دیگر جتنے بھی دوست فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں وہ ذرا وہ ان کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرے۔ یعنی کیا تماشا ہے۔ اب کل کو نوٹیفکیشن توہین عدالت اور وہ ساری معزز جج صاحب معذرت کے ساتھ بیٹیوں کا جہیز اور وہ بھی قومی خزانے سے دے لیں، کفن دفن قومی خزانے سے، سیکیورٹی قومی خزانے سے، چاہیے کیا؟ یعنی اس ملک کے عام لوگ بھوک سے مر جائیں، افلاس سے مر جائیں، بھیک وہ ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے لوگ جو ہے وہ ترسیں، اور سیلاب کی نظر ہو جائیں، بجلی کے بل ان کو نہ معاف کیے جائے، کہا جائے آئی ایم ایف سے پوچھیں گے، لیکن ان کو ٹینک توپیں دو، سیکیورٹی کے لیے دو، جج صاحبان کو اور بیواؤں کو بھی۔ کیا تماشا ہے۔ اچھا اگلی بات سن لیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی کہتے ہیں میں سپریم کورٹ، آج کیونکہ مظفر آباد ایک تقریب تھی، کہتے ہیں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کی عدلیہ کی فل سپورٹ کا یقین دلاتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی سر مہربانی، کہتے ہیں کہ میں ایک تو سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں آزاد کشمیر کی عدلیہ کے لیے، پھر جو ہمارے تجربات ہیں نا، سنہری تجربات، انصاف پر مبنی تجربات، جو ہم نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انصاف ڈیلیور کیا ہے، وہ میں چاہتا ہوں کشمیر تک بھی وہ انصاف پہنچے نا، ہمارے تجربات سے وہ سیکھیں۔ سر پاکستان کے لوگ آپ کے تجربات سے بہت سیکھ چکے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو فائدہ بھی ہوا ہے، اتنا جلدی اور فاسٹ ان کو انصاف ملا ہے۔ مہربانی کریں یہ مہم جو ہے وہ یہاں تک ہی رکھیں۔ پھر جناب عرفان سلیم صاحب، باغی رہنما پی ٹی آئی کے، باغی سے مراد یہ جو موجودہ قیادت ہے ان کے خلاف اور عمران خان کے نظریاتی رہنما ہے، انہوں نے آج جو ہے وہ گنڈا پور سے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے 22 ایم پی ایز کا بیان حلفی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران یہ کہنا کہ 22 ایم پی ایز نے فوج کو بیان حلفی دیا ہوا ہے، پوری خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کے اوپر شک کا اظہار ہے۔ یاد رہے
کہ وہ یہ بات سینٹ الیکشن کے دوران بھی کہہ چکے ہیں۔ اب پختونخوا اسمبلی کے ارکان اور پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ان کے بیان کے بارے میں پوچھیں اور ان 22 ایم پی ایز کے ناموں کو سامنے لائیں۔ ذرا بتائیں نا، ذرا بتائیں، آپ جو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ بکے ہوئے ہیں، وہ ہمیں تعاون کرنا پڑے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ذرا وہ نام سامنے لائیں گنڈاپور صاحب، پبلک کریں نا، نیم اینڈ شیم کریں نا ذرا۔ اب امید ہے گنڈاپور صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔